صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام شریف کی آمد ہے، اور ہر سال کی طرح مثال بھی آپ کے مدینہ مسجد میں 10 روزہ پروگرام جو ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہوگا، جو چاند رات سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالی مدینہ مسجد میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جامعۃ الصالحات جو ہمارے ماؤں بیٹیوں بہنوں کے لیے جو ادارہ چل رہا ہے اس میں بھی یہ پروگرام 10 روزہ مسلسل خواتین اسلام کے لیے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تاریخ انگریزی کے اعتبار سے 6 تاریخ کو یہ پروگرام شروع ہو جائے گا خواتین اسلام کے لیے۔ ٹھیک، خواتین اسلام کے لیے 10 روزہ جو پروگرام ہے وہ 6 تاریخ کو شروع ہو جائے گا۔ دوپہر میں 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک یہ پروگرام رہے گا، آپ اپنے گھروں میں بتا دیں۔ ٹھیک، ایک خاص اور اہم بات وہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے جب درود پاک کا جو حجرہ بنایا گیا جس میں درود پاک پڑھا جانے لگا، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کم و بیش 70,000 80,000 وہ درود پاک میں جو روزانہ اس حجرے میں پڑھے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کی برکتیں میں آپ کو بتاؤں کہ بھی کل بعد نماز عصر قبل مغرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتیں اس طرح ہوئیں، ان کا کرم ایسا ہوا کہ ایک بزرگ ہے مدینہ شریف میں اس وقت موجودہ، ان کی خانقاہ ہے، شیخ سید عبد الرحمن الرفاعی، اس وقت موجودہ وہ ہیں جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ ہے، باغ سلمان فارسی جو مشہور ہے، تو اسی سے متصل ایک گاؤں ہے، اور وہیں وہ بزرگ آج بھی رہتے ہیں، ان کی خانقاہ ہے، رفاعیہ سلسلے کے وہ بزرگ ہیں۔ تو میں کرم بتا رہا ہوں درود پاک قائم کرنے کی برکتیں ہیں کہ وہ بزرگ جو ہے ایک سید ابراہیم صاحب ہیں، ان کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ان کے پاس ہیں، سید عبد الرحمن الرفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی خانقاہ مدینہ شریف میں ہے۔ تو ان کے پاس نسلاً بعد نسلین جو ہے وہ منہ مبارک شریف ان کے پاس آئے ہیں، وہ پورا شجرہ ان کے پاس ہے کہ ان کو کس سے ملا، 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 پورا شجرہ پورا لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ آج حالات مطلب بڑے عجیب ہیں، کچھ بھی لوگ جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں، مگر یہ جو میں بتا رہا ہوں تو بڑی تحقیق کے ساتھ، اور وہ بزرگ کے پاس پورا شجرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کس کو ملا، پھر کس کو ملا، پھر کس کو ملا، پھر کس کو ملا، اور ان کے آنے تک یہ پورا شجرہ ہے 1400 سال کا۔ سرکار علیہ السلام کی نظر عنایت اس طرح ہوئی کہ وہ سید صاحب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک شریف کل آپ کے حجرہ صلات میں بھی آیا ہے۔ یہ مدینہ شریف کے وہ بزرگ سید عبد الرحمن الرفاعی، تو ایک سید ابراہیم صاحب ہیں، ان کے توسط سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک شریف جس کا شجرہ اب اس میں بھی شامل ہو گیا، پھر وہ مجھے دیا گیا تو پھر میرا نام نیچے آیا۔
میرے لیے تو ابھی جب سے 15 سال میں ابھی تک میں آیا، یہ میری سب سے بڑی دولت ہے کائنات کی، کہ ایک شجرہ ملا کہ سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کن کن کو ملا ہے۔ تو کل جو ہے وہ 2 سید حضرات تشریف لائے اور وہ لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے کل حجرہ صلاۃ میں رکھا گیا۔ اور پھر یہی نہیں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے جو سجادہ نشین ہیں اس وقت، سید صاحب اللہ جو آپ کے اولاد میں سے ہیں، سجادہ نشین ہیں، تو اللہ کی توفیق سے ان کی طرف سے جو ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف پہ ہر 11ویں شریف میں ایک چادر شریف چڑھائی جاتی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو اس چادر شریف کا حصہ بھی آپ کے حجرہ صلاۃ میں لایا گیا ہے۔ یہ وہ تبرکات ہیں، اور میں تو مطلب آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ شاید ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ نہ سمجھیں، کہ حجر اسود کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چوما تھا، تو آج تک ہر عاشق یہ سوچ کے چومتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں میرے آقا کے لب لگے ہوں۔ اور یہ جو منہ مبارک شریف ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مقدس کا حصہ ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں کہ یہ وہ مہاڈا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کا ایک حصہ، یعنی منہ مبارک شریف کی شکل میں، بال شریف کی شکل میں، وہ بال شریف کی میں نے بتایا نا کہ وہ روایت جو میں نے آیت پڑھی ہے، ایک موقع پہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن ہو گیا وحی الہی کا نزول بند ہو گیا تھا۔ تو جب وحی الہی کا نزول بند ہو گیا تو کافروں نے تانا دے دیا کہ نعوذ باللہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب تانا سنا نا کافروں کا تو پھر حجرے میں چلے گئے اپنے۔ جب گئے وہاں پہ تو امامہ شریف پہنے ہوئے تھے اور نکال کے رکھ دیا۔ اب جب امامہ شریف نکال کے رکھا تو منہ مبارک شریف یوں جو ہے آپ کے سر اقدس سے دونوں طرف آ گئے، اور جب آ گئے اور رکھ دیا امامہ شریف اور چہرے پہ غم کے آثار دکھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دیکھا کہ میرا محبوب تو غمزدہ ہو گیا ہے اور امامہ شریف بھی اتار کے رکھ دیا ہے۔ اب جب امامہ شریف اتارا تو آپ بیچ میں مانگ نکالتے تھے نا، بیچ میں مانگ نکالنا مردوں کے لیے یہ سنت ہے، تو بیچ میں مانگ نکالتے تھے تو دونوں طرف سے زلف عنبری آ جاتے تھے رخسار پہ، دونوں طرف دائیں اور بائیں یوں۔ تو جب اس انداز کو میرے رب نے دیکھا اور چہرے پہ غم دیکھا تو کیا فرمایا؟ تانا یہ تھا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا، یہ تانا دیا تھا کافروں نے۔ تو جب رب نے دیکھا تو فرمایا، چہرے کو دیکھا تو فرمایا آیت بھیجی، اور کیا بتانا تھا کہ محبوب سے کہہ دو کہ تمہارے رب نے تم کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف یہ جملہ بتانا تھا بس اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جو تانا دے رہے ہیں یہ غلط بات ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو کبھی نہیں چھوڑا، یہی بھیجنا تھا۔ مگر انداز دیکھیں بھیجنے کا، کہ غم کے آثار چہرے پہ، اور پھر وہ آپ نے جو ہے اپنا امامہ شریف بھی نکال کے رکھ دیا ہے، زلف عنبری دکھ رہے ہیں، تو کہا والضحیٰ، اے حبیب یہ جو غمزدہ چہرہ، اسی چہرے کی قسم، یہ محبت ہے حبیب، یہ جو رنج ہے تیرے چہرے پہ، تو محزون ہو کے بیٹھا ہے، غمزدہ ہو کے بیٹھا ہے، انہوں نے تانا دیا ہے، وہ تانا دیتے ہیں تو غم میں آتا ہے، محبوب ایسا نہ کر، والضحیٰ، ارے اسی چہرے کی قسم، ذرا سوچ تیرا رب تیرے چہرے کی قسم کھاتا ہے۔ پھر واللیل اذا سجا، اور تیرے زلف عنبری جو تیرے چہرے پہ چھا گئے، آپ سوچیں وہ انداز اللہ تعالیٰ کا، حبیب تیرے زلف عنبری کی قسم، حبیب تیرے مقدس چہرے کی قسم، اور پھر آگے فرمایا تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو اب جن منہ مبارک شریف کی اللہ قسم کھائے۔ اچھا، اس پر ایک بات جو خاص میں، چونکہ آج موضوع میرا کچھ اور تھا، کیونکہ محرم شریف آنے والا ہے، مگر کیا ہوتا ہے سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ یہ تبرک کیا ہے، یہ بھی شرک ہے، اور اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے،
میں نے خود سنا ہے، مجھے کلپ بھیجے گئے. یار یہ سب کیا ہے؟ یہ سنی لوگ جو ہے یہ تبرک شریف ہے، یہ منہ مبارک شریف ہے، یہ جبہ شریف ہے، یہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو شرک ہو گیا، توحید کے خلاف ہے. اگر یہ توحید کے خلاف ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے توحید آپ جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں کہ آج ایس جہالت کا دور ہے. ابھی 2-3 دن پہلے رضا جامع مسجد میں میری تقریر تھی، تو وہاں نوجوان ینگ جنریشن تھی. تو میں نے جو ہے وہ ان سبھوں کو سمجھایا اسی مسئلے پہ کہ آپ یہ کر رہے ہو کہ وہی جو اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ یہ کر رہے ہو کہ جو جس فن کا ماہر ہے اس کے پاس نہیں جا رہے ہو. آپ کے پاس جو ہے سوشل میڈیا آ گیا تو آپ سمجھتے ہو میں مفتی صاحب ہو گیا ہوں، میں مولانا صاحب ہو گیا ہوں. بھائی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب نہیں جانتے ہو. آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ گرمی میں اور ٹھنڈی میں استنجا کیسے کرتے ہیں. 2-4 روایتیں سن کے آپ سمجھتے ہو کہ بھئی ہم بھی جانکار ہو گئے. کبھی کسی عالم سے آپ کا پالا پڑے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ علم کسے کہتے ہیں. ویسے تو پھر ہوتا ہے وہ اندھے میں کنوا راجا، ہمارے یو پی میں کہا جاتا. تو میں عرض کرتا ہوں، اس پر چند روایتیں عرض کر دیتا ہوں کہ کہتے ہیں یہ تبرک کیا ہے. اور یہ سب منہ مبارک شریف کا تقسیم کرنا یاد رکھیں، صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف لے گئے تو سرکار علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک شریف ترشوائے، بنوائے اور فرمایا این طلحہ، طلحہ کہاں ہیں؟ ان کو بلایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک شریف اپنے ہاتھ سے ان کو دیا اور کیا فرمایا کہ اس کو میرے جانثاروں میں تقسیم فرما دو. اب یہ صحیح بخاری ہے، ادھر مولوی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ادھر انجینئر صاحب ہیں، ادھر فلاں صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں. اب میں آپ کی سنوں کہ تاجدار کائنات کی سنوں؟ اور پھر اس پر میں حوالے دے دیتا ہوں. پہلے میں قرآن سے اس بات کو ثابت کر دوں کہ بھائی تبرک ہوتا ہے. تبرک بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے کلمہ پڑھنے والے، کہیں گے نہیں نہیں یار ہمارے یہاں ہمارے مسلک میں تو حضور کو کسی نے نہیں دیکھا، نعوذ باللہ، مطلب وہ ہوتے ہی نہیں ہیں، ختم ہو گئے. ہمارے یہاں دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں. یہ جن کا میں نے تذکرہ کیا نا، شیخ سید عبد الرحمن الرفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے جو شیخ ہیں جن سے رفاعیہ سلسلہ چلا ہے، سید کبیر احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ، 555 ہجری میں جب یہ مدینۃ المنورہ شریف گئے حاضری کے لیے، ٹھیک ہے، مدینہ شریف جب پہنچے حاضری کے لیے تو انہوں نے سلام عرض کیا اور کہا آقا نانا میں آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست نبوت قبر شریف کے باہر کر دیا تھا سید کبیر احمد الرفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے. میں مسئلہ سمجھا دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یار کوئی نہیں دیکھتا ہے، جب آپ دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہو تو ان کو کیا پڑی ہے کہ تمہارے خواب میں آئے ہو؟ جب آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، آپ کو پتہ ہے یہ عقیدے ہیں لوگوں کے، مسلمانوں کے. تو جب آپ کے ہاں یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امام اہل سنت فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو جو زندہ مانتے ہیں ان کے خواب میں آج بھی سرکار آتے ہیں. اب جب ادھر آپ نے راستہ ہی بند کیا ہوا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ نہیں دیکھ پاؤ گے. تبرک پہ میں چند حوالے آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ چونکہ اب میں یہاں منہ مبارک شریف سرکار کے آ گئے ہیں، اب میں پھر دہراتا ہوں کہ اہل مہاڈم بہت خوش نصیب ہوا، بہت خوش نصیب ہو کہ سرکار کے جسم اقدس کا ایک حصہ آپ کے درود پاک کے کمرے میں رکھا ہوا ہے. آپ درود پاک ضرور پڑھنے آئیں اس نیت کے ساتھ کہ میں یہاں بیٹھوں گا، سرکار علیہ السلام کے منہ مبارک شریف رکھے ہوئے ہیں. اور میں نے کہا کوئی پابندی نہیں ہے، نام نہیں لکھا ہے پھر بھی آ جایا کریں، آپ جگہ رہے بیٹھ جایا کریں آپ. تو میں یہ حوالہ پہلے قرآن سے دے دوں تاکہ یہ جو شرک کے فتوے ہیں یہ ختم ہو جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو جب بھائی آئے ملنے کے لیے اور جب پتہ چل گیا پورا واقعہ آپ جانتے ہیں،
تو پوچھا کہ والد صاحب کیسے ہیں یعقوب علیہ السلام؟ تو کہا کہ وہ تو روتے روتے تمہاری جدائی میں نابینا ہو گئے، بینائی ان کی سلب ہو گئی، چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، قرآن پڑھیے گا آپ، یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قمیض اتاری اور اپنے بھائی کو دیا، اور کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ کوئی نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ یہ نماز پڑھ کے پھر دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن پڑھیں آپ، عقیدے آپ کے خراب کر دیے گئے ہیں، خراب کر دیے گئے ہیں۔ وہ جو ہے قمیض لے کے آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، ان کے بیٹے، فلما القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، انہوں نے بھی نہ کوئی وظیفہ پڑھا، نہ اللہ سے دعا مانگی۔ اب یہاں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام وہ توحید نہیں جانتے تھے؟ بھئی بینائی کون عطا کرتا ہے آپ بتائیں مجھے؟ اللہ تعالیٰ، اس میں شک ہی نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، ٹھیک ہے تم لوگ بھی آمین کہو یا تم لوگ بھی دعا کرو، نمازیں پڑھو اور پھر دعا مانگیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے، بینائی آ جائے گی۔ مگر یوسف علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا، صرف اپنی قمیض اتار کے دے دی جو بدن سے لگی تھی، آپ وہ قمیض اتار کے دے دی، اور جب قمیض اتار کے دے دی اور وہ آئے تو قرآن کی آیت ہے، القاہ علی وجہ فارتد بصیرا، نہ کوئی دعا مانگی، نہ کوئی کلمہ پڑھا، نہ اللہ کی طرف کوئی توجہ کی، صرف وہ قمیض آپ کے چہرے پہ، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ قمیض ڈالی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بینائی عطا فرما دی۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر تبرک کچھ نہیں ہوتا ہے یا اسے شفا نہیں ملتی، آج جو نظریہ بنایا جا رہا ہے، آج جو عقیدے بنائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ قرآن کی آیت؟ پھر یوسف علیہ السلام کا یہ موقف؟ اب اس پر چونکہ میں دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شریف کی بات ہے تو میں چند باتیں عرض کر دوں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں عربی متن نہیں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں میرے گھر والوں نے مجھے ایک پیالے میں پانی دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوزاں ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں بھیجا۔ تو کہتے ہیں میں وہاں گیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک پیالی ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ہیں، یہ بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، منہ مبارک شریف ہیں۔ فرماتے ہیں چنانچہ جب کسی آدمی کو نظر لگ جاتی، حقیقی شفا دینے والا اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے، حقیقی شفا دینے والا، مگر یہ انکار کر دینا کہ نہیں تبرک سے بھی شفا نہیں ملتی ہے، تبرک کوئی شے ہی نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ بابت شے کوئی نہیں، بھئی اگر بابت شے کوئی نہیں تو آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہوں گے، آپ کا بھی تو کوئی بابا رہا ہوگا، تو بابت شے کوئی نہیں تو آپ کا نزول کہاں سے ہوا ہے؟ تو یہ عقیدے بنائے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں توحید، پھر یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر شرک ہو جائے گا تو صحیح بخاری تو پڑھو، کیوں عقیدے خراب کر رہے ہو مسلمانوں کے؟ تو کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور تکلیف ہوتی، بیمار ہو جاتا، جادو ہو جاتا، کوئی تکلیف میں آ جاتا، تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک برتن میں پانی بھیج دیا جاتا۔ یہ جو آج آپ کبھی لاتے ہو نا کہ امام صاحب دعا کر دو، یہ بھی بخاری میں ہے، دعا کرانی چاہیے نا۔ تو برتن بھیج دیا جاتا، اب آپ کیا کرتی؟ اس میں آپ وہ منہ مبارک دھو کر بیمار کو پھر وہی پانی واپس کر دیا جاتا، منہ مبارک شریف دھل کر کے، تاکہ پانی اور صاف ہو جائے۔ منہ مبارک شریف کیا دھلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ پانی کو بھی موقع مل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف کا بہت سال ہے۔ میں جملے بڑا منتخب کر کے بولتا ہوں، یہ سب بزرگوں کے بارے میں، سرکار کے بارے میں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، کہ ابھی وہ بچہ بیٹھا ہو گیا ایان، تو میں نے کہا بیٹے ایسا ہے کہ حجرہ صلاۃ ہے تو اس کو دیکھ بھال کیا کرو، کھولا کرو، بند کیا کرو۔ تو بچہ میرے پاس آیا، بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ سوچ وہ رہتی نہیں ہے بچوں کی، تو کہنے لگے حضرت ایسا کروں کہ میں حجرہ صلاۃ کو صاف کر دوں، گرد و غبار آ جاتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے۔ تو بچے نے کہا کہ حضرت میں حجرہ صلاۃ کو صاف کر دوں۔ 2-3 بچے آئے میرے پاس، تم نے کہا بیٹے یہ جملہ آج کے بعد نہیں بولنا،
جب ایسا کرنا ہوگا تو مجھ سے یہ بولنا ہے کہ امام صاحب مجھے اجازت دے دیں حجرے صلاۃ میں جا کے ہم لوگ اپنے آپ کو صاف کر لیں. پھر ہم نے جملہ بڑا سوچ سمجھ کر کے بولتے ہیں، اس طرح بولا کریں. تو پھر یہ محبت کی باتیں ہیں، پھر اس ایسے جملے اور ایسے نظریے پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ صاف فرما دے گا گناہوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ منہ مبارک شریف جو ہے وہ پانی جب بوسہ لے لیتا تھا، پھر اس پانی کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ، بخاری یہی ہے، فرماتی میں بھیج دیتی تھی وہی پانی. تو جو بیمار، جو مریض میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف سے لگے ہوئے پانی کو پیتا تھا، پیتے ہی اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. اب یہ بخاری ہے، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ کرام والا عقیدہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام والا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک دو روایت اور عرض کر دیتا ہوں. امام بدر الدین عینی عمدۃ القاری شرح بخاری میں اسی روایت کے تحت ایک روایت اور لائے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ سرخ منہ مبارک شریف چاندی کی بوتل میں، انہوں نے بھی اہتمام کیا تھا، بنوایا تھا، رکھے تھے. فرماتے ہیں جب لوگ بیمار ہوتے تو وہ ان کے منہ مبارک شریف سے برکت حاصل کرتے. آپ کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. یہ صحیح بخاری ہے، شارحین بخاری ہیں، سب لکھتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف سے صحابہ برکت لیتے تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ منہ مبارک شریف سے برکت ملتی ہے، برکت ملتی ہے. اور پھر اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اور اس منہ مبارک شریف کی برکت سے شفا لوگ پاتے تھے، شفا پاتے تھے. اور پھر ایک تو روایتیں اور عرض کر دوں. یہی نہیں، چونکہ وقت اتنا رہتا نہیں ہے، یہ 2-4 دن اس سلسلے کو چلانا ہو تو میں کم سے کم 100 دلائل ایسے دے دوں آپ کو، 100 دلائل. میں نے کہا نہیں کہ کبھی آپ اہل سنت میں سے ہیں تو فخر کیا کریں. اہل سنت ہی واحد یہ ایک ایسا مسلک ہے جس میں کسی کی بے ادبی نہیں ہے. امام اہل سنت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت یہ ادب والا مسلک ہے، ادب والا مسلک ہے. اب کچھ حضرت انس بن مالک جانتے ہوں گے، نام سنے ہوں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خدمت میں رہے. حضرت انس بن مالک، صحابہ کا عقیدہ سنا رہا ہوں آپ کو. ثابت البنانی بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے وقت بلایا، حضرت انس بن مالک نے، اور کیا کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف میں ایک بال مبارک ہے. یہ صحابہ کا عقیدہ سنا رہا ہوں آپ کو میں، ایسے عقیدے بناؤ آپ. ایک بال مبارک شریف ہے، میری وفات کے بعد تم اسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا. اگر برکت کوئی شے نہیں ہے، اللہ والوں سے برکت کی کوئی جگہ نہیں اسلام میں، تو یہ صحابہ کرام کا عمل بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت انس بن مالک جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد سرکار کا یہ بال شریف میری زبان کے نیچے رکھ دینا. اور پھر کہتے ہیں کہ ثابت البیانی بیان کرتے ہیں کہ ان کی وصال کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منہ مبارک حضرت انس کی وصیت کے مطابق ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا. حضرت انس بن مالک کو اس حال میں دفنایا گیا، ان کی زبان کے نیچے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف موجود تھے. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ تھی، لڑائی تھی، تو اس میں ان کی ٹوپی گر گئی. تو وہ ٹوپی ڈھونڈ رہے تھے، تلاش کر رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ سپہ سالار ہیں، ٹوپی تلاش کر رہے ہیں. بولے جنگیں میں اپنی طاقت کی بنیاد پہ نہیں جیتتا ہوں، اسی ٹوپی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف موجود ہے، جس کی برکت سے اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے اور ہر جنگ میں فتح عطا فرماتا ہے. تو شفا بھی وہ منہ مبارک شریف کے ذریعے. اور پھر ایک دو اور باتیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، انہوں نے وصیت کی کہ انہیں اس قمیض میں دفنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنائی تھی. یہ تبرک والے تھے سب،
یہ سب صحابہ کرام تبرک والے تھے. یہ جو 150 سال سے ذہن خراب کیا گیا نا شرک کے نام پہ, یہ 150 سال سے ایسا ہوا ہے. ورنہ آپ 1400 سالہ تاریخ میں دیکھ لیں, یہ عقیدہ کسی کا تھا ہی نہیں, یہ نظریہ کسی کا نہیں تھا. اور پھر کہتے ہیں اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناخنوں کے تراشے بھی تھے. انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ ناخون پیس کر ان کی آنکھوں اور منہ میں رکھے جائے. یہ صحابہ کرام کے نظریے اور عقیدے تھے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وصال کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک اور آپ کے کچھ ناخن مبارک منگوائے, اور فرمایا جب میں مر جاؤں تو یہ منہ مبارک اور ناخن مبارک لے کر میرے کفن میں رکھ دینا. چنانچہ لوگوں نے ایسا کیا. خود امام بخاری, جن کی بخاری شریف آپ پڑھتے ہیں, جو بخاری کا رٹ لگاتے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم امام بخاری کو آپ پڑھ لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب تک بقید حیات رہے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ان کے دامن میں ہمیشہ موجود رہے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف تھا اور عقیدہ تھا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی ذہن خراب کرے تو میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو آپ کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوں. کبھی بھی اس بندے کو پکڑے, جھگڑا نہیں. ایک علمی بات ہوتی ہے, ممکن ہے کسی کو پتہ نہ ہو, کسی کو خبر نہ ہو, کوئی ایسی باتیں کبھی ایسا کریں تو آپ باتیں نہ کریں, ان کو پکڑیں اور کہیں بھی ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, چلیے پوچھ لیتے ہیں, اس مسئلے کو وہاں حل کر لیتے ہیں. یاد رکھیں میں نے ایک عقیدہ اور ایک نظریہ آپ کو سمجھا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف آپ کے یہاں حجرہ صلاۃ میں رکھے ہوئے ہیں. حجرہ صلاۃ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے. انشاءاللہ تعالی کبھی کبھار جیسے وہ 10ویں شب ہے محرم الحرام کی, ربیع الاول شریف ہے, تو انشاءاللہ ان ایاموں میں زیارت بھی کرائے جائیں گے. مگر یہ کیا کم ہے کہ سرکار علیہ السلام کے جسم کا ایک حصہ جہاں رکھا ہو وہاں بیٹھ کے آپ انہی پہ درود پاک پڑھیں, سرکار پہ درود پاک پڑھیں. اس لیے میں پھر آپ سے بار دیگر اپیل کروں گا کہ آپ تمامی حضرات جو ہے وہ درود پاک کے لیے ضرور آئیں, اس نیت کے ساتھ آئیں کہ میں وہاں جب تک بیٹھوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب ہو گیا. تو آپ تمامی حضرات اس پر غور فرمائیں. اور چونکہ مجھے بات کرنی تھی خلیفہ دوئم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ 26 ذی الحجہ آپ کی تاریخ شہادت تھی, 1 محرم الحرام کی آپ کی شہادت ہوئی ہے, بات ان پر کرنی تھی, مگر چونکہ وقت کافی ہو گیا اور کسی نے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے بھیجا تھا تو وہ چند جوابات میں نے آپ کو دے دیے. مزید اگر کسی کو اس مسئلے پر کبھی بات کرنی ہے تو آپ 50 دلائل میں آپ کو لکھ کر کے دے دوں گا کہ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا, تابعین کا عقیدہ تھا, تبع تابعین کا عقیدہ تھا کہ وہ جو ہے بزرگوں کے جبہ شریف سے, ایک صحابی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نے چادر پیش کر دی, یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے, چادر شریف پیش کر دی تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے دے دو. تو اس سے سرکار نے لیا تو ایک صحابی بیٹھے, سرکار یہ مجھے عطا فرما دیں آپ. سرکار نے انہیں دے دیا تو صحابہ دیگر کہنے لگے ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں, کم سے کم چادر شریف آئی تھی تو دے دیتے, رہنے دیتے, نہ مانگتے. تو وہ صحابی کا عقیدہ سنے, وہ کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اوڑھوں گا اس کو؟ نہیں, اوڑھنے کے لیے میں نے نہیں, صحیح مسلم میں جس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں, اوڑھنے کے لیے میں نے نہیں لیا ہے, میں نے اس لیے لیا ہے کہ جب میں مروں تو اسی چادر کا کفن دے دیا جائے. یہ صحابہ کرام کے عقیدے تھے, یہ صحابہ کرام کے عقیدے تھے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اہل سنت کے عقائد پر گامزن فرمائے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے.